جی یہ میرے دوست چودھری صاحب نے سوال کیا ہے کہ نماز کے اندر رفع یدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہی لکھا ہے نا جناب. نماز میں رفع یدین کی کیا حقیقت ہے، اس حوالے سے تھوڑی وضاحت. جی نماز میں رفع یدین کرنا ابتدائی اسلام میں تھا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. کلی طور پر جو اس کا انکار کرتا ہے وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کا انکار کر رہا ہے. ہاں اتنی روایات ملتی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری عمر میں اس کو منسوخ کر دیا تھا، جس کی روایت علامہ بدر الدین عینی شرح بخاری کے اندر لکھتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ابتدائی اسلام میں تو اس عمل کو اپنایا تھا، یعنی کہ آپ رفع یدین کرتے تھے، رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کرتے تھے. بعد میں ثم نسخ، اس کو منسوخ کر دیا گیا، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ترک فرما دیا. رفع یدین کے ترک کے حوالے سے دوسری روایت طحاوی شریف کے اندر ہے. حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع فرماتے، تکبیر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں کے قریب لے جاتے، دونوں ہاتھوں کو تکبیر کہتے ہوئے کانوں کے قریب لے جاتے. پھر آپ کو دیکھا جاتا کہ آپ نماز میں کسی ایک رکن پر بھی رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے. تو اس حدیث سے بھی ثابت ہوا کہ ترک رفع یدین ہو چکا ہے. اب آئیے چلتے ہیں اگلی حدیث کی طرف. یہ بھی ترک رفع یدین کے حوالے سے ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی ہیں، بڑی تحقیق تھی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب ترین صحابہ میں سے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود مفسر قرآن بھی ہیں، جن کو مفسر قرآن کا لقب دیا گیا. آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی نماز نہ پڑھاؤں؟ دوستوں نے کہا، صحابہ نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز شروع فرمائی اور نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا. تکبیر تحریمہ کے بعد نماز کے کسی بھی رکن کے اندر آپ نے ہاتھ نہیں اٹھایا. تو گویا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ عمل کیا جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تھا. تو یہ دوسری حدیث ہو گئی. اس کو امام نسائی، ابو داؤد اور ترمذی کے اندر نقل کیا گیا ہے. اگلی حدیث جس کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بے شک عشرہ مبشرہ صحابہ علیہم الرضوان رفع یدین نہیں کرتے تھے مگر نماز شروع کرتے وقت. جلیل القدر صحابہ، سارے صحابہ اعلیٰ صحابہ ہیں، لیکن ان سب کے اندر وہ صحابہ بڑے عظیم المرتبت ہیں جن کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اپنی حیاتی کے اندر فرمایا تھا کہ یہ جنتی ہے. عشرہ مبشرہ صحابی. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ عشرہ مبشرہ صحابہ نماز شروع کرتے وقت، تکبیر تحریمہ کرتے وقت ہاتھ اٹھاتے، اس کے علاوہ ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے تھے. اب آتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا رفع یدین کیا بھی ہے کہ نہیں کیا؟ دیکھیے جہاں تک میرا موقف ہے، میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر عمل کو من و عن تسلیم کرتا ہوں. اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رفع یدین کیا ہے تو امت کو حق نہیں بنتا کہ اس کی نفی پر دلائل پیش کرے. میرے استاد محترم تھے، وہ فرماتے تھے کاش کہ میں کسی سفر میں ہوں اور میں ایک ایسی مسجد میں پہنچ جاؤں جہاں رفع یدین کیا جاتا ہو، میں رفع یدین کر کے آقا کی اس سنت کو بھی زندہ کر لوں. تو گویا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رفع یدین فرماتے تھے، بعد میں یہ منسوخ کر دیا گیا. اب اگر کوئی رفع یدین کرتا ہے، اس پہ تنقید کرنا، اس کو زد و کوب کرنا، اس کو عجیب و غریب کہنا، یہ فطرتاً بھی ٹھیک نہیں ہے، شرعاً بھی ٹھیک نہیں ہے. رفع یدین میرے دوستو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے اور ترک رفع یدین بھی ثابت ہے. اب آتے ہیں اپنے ائمہ کرام کی طرف.
جب دیکھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے موقف کو، آپ رفع یدین نہیں کیا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہیں، آپ رفع یدین کرتے تھے۔ اب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک امام شافعی غلط کر رہے تھے یا امام ابو حنیفہ غلط کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم ابو حنیفہ سے ملنے آئے، ان کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ نے رفع یدین نہیں کیا۔ گویا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ٹھہر کر انہوں نے رفع یدین نہیں کیا۔ تو میرے دوستوں، ہمیں اس بات پر جھگڑنا نہیں چاہیے کہ رفع یدین کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ جو کر رہا ہے وہ بھی سنت ہے، جو نہیں کر رہا وہ بھی سنت پہ عمل کر رہا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔